کے لیے راعد ہے، وہ بجلی کی کڑک ہے، وبرقن، اور یہ دلائل جو قرآن کریم کے اندر حقانیت کے دلائل ہیں یہ ان کے لیے بجلی کی چمک جیسے ہیں، جس طرح کے لوگوں کو بجلی کی چمک سے ان کی آنکھیں چوندیا جاتی ہیں اور آسمان کی کڑک سے ان کے کانوں میں بہرے ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اندھیرے جس طرح برے لگتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ دلائل، یہ تخویفات، یہ قرآن میں شرک اور کفر کے ردود، یہ ان کو انتہائی برے لگتے ہیں، یہ سننا نہیں چاہتے، یہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو یجعلون اصابعہم، یہ لوگ ایسی حالت میں اپنی انگلیاں ٹونکس دیتے ہیں فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر۔ کیوں یہ اپنی انگلیاں کانوں کے اندر کیوں ٹونستے ہیں؟ من الصواعق، ان سخت آوازوں کی وجہ سے، یہ کڑک کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے۔ موت کیا ہے؟ کہیں میں مسلمان نہ ہو جاؤں، کہیں یہ پرانا نظریہ میرے دل سے نہ نکل جائے، ابا و اجداد کو جس چیز پر ہم نے پایا ہے کہیں یہ نہ چھوٹ جائے، یہ جن کو ہم نے پیر مانا ہے، یہ جن کو ہم سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نے امیر مانا ہے، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن خاندانوں کو ہم درجہ دیے ہوئے ہیں، کہیں ایسی آواز کان میں نہ آئے کہ ہم ان سے جدا ہو جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم اپنی پیروں کو چھوڑ دیں، اپنی امیروں کو چھوڑ دیں، اپنی تنظیموں کو چھوڑ دیں۔ نہیں 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 نہیں، خبردار، یہ پیر بخاری کی اولاد ہے، یہ پیر بخاری کا گھرانہ ہے، ان شیوخ نے ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، احسان تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوہے پیدا کیے، تمہارے لیے بلیاں پیدا کی، تمہارے لیے شیر پیدا کیے، تمہارے لیے انسان پیدا کیے۔ یہ پیر بخاری، یہ پیر فلانا، یہ پیر فلانا، یہ پیر مولوی فلانا، شیخ فلانا، یہ تو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے ایسے پیدا کیے جسے چوہوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر کے لیے بلی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر کے لیے کیڑے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر کے لیے غلام پیدا کیے، قرآن کے خادم پیدا کی، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کے پیچھے چلے گئے۔ اوہ ہو، اس کیڑے نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس بلی نے بہت بڑا احسان اللہ نے کیا کہ اس بلے کو بھیج دیا، احسان اللہ نے کیا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے غلام بنا کر، قرآن کا خادم بنا کر تمہارے لیے بھیجا اور تمہیں ہدایت کا راستہ اس کے ذریعے دکھایا، تو تم اللہ کی شکریہ ادا کرو، تم اس کے احسانات کے پیچھے پڑو، تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حذر الموت، ان کو موت کا ڈر ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں یہ میرا پرانا نظریہ میرے دل سے نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم اپنے مشائخ، یہ علماء، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارا عقیدہ، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں پنجپیری ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلک حق میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو موت نظر آتی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی گھیرنے والے ہیں ایسے کافروں کو جو یہ اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتا ہے اس کو یہ حق سمجھتا ہے، دیوبندیت کو، بریلیت کو، پنجپیریت کو، اشاعت کو، اپنے پیروں کو، اپنے استادوں کو، اپنے شیوخ کو یہ دین سمجھتا ہے، انہی کے دم کو پکڑے ہوئے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ان کا احسان 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 کا رٹ لگا لگا کر اللہ کا احسان بھول گئے ہیں، ان کی احسان میں اتنے گسے ہیں کہ ان کے سامنے یوں ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے یوں ہوتے ہیں، ان کے سامنے بلی بن جاتے ہیں، اللہ کے سامنے شیر بن رہا ہے۔ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ نے کہا جھوٹ چھوڑو، یہ نہیں چھوڑتا، اللہ نے کہا بغض چھوڑو، یہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ نے فرمایا بغض چھوڑو، یہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ نے فرمایا بدنظری چھوڑو، یہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ نے فرمایا یہ اپنے پیر کے سامنے دس بستہ کھڑے ہونے سے توبہ کرو، کڑک کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہتے نہیں جی یہ ہمارے پیر ہیں، اللہ کی ایک بھی نہیں مانتا، اس کے سامنے اکڑ رہا ہے،
اور اللہ نے جن کو غلام اور بلی اور چوہا اور کیڑا بنا کر تمہاری خیر کے لیے بھیجا ان کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کو میں گھیرنے والا ہوں، اور یہ لوگ اگرچہ اپنی کان بند کریں، اگرچہ ان بجلی کی چمک سے اپنے آنکھیں بند کریں، لیکن اگر سامنے سے شیر آ رہا ہے، اگر سامنے سے کوئی گولی چلاتا ہے اور تم اس کی گولی کی آواز سے کانوں میں انگلیاں ٹونسو اور اس کی بندوق کی نالی سے آنکھیں بند کرو، تو اس سے بندوق کی گولی تمہارے سے واپس نہیں ہوگی، وہ تمہیں چیر کے رکھ دے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی کی کڑک یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ اگرچہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو آنکھیں بند کرنے سے شیر کا حملہ پسپا نہیں ہوتا، آنکھیں بند کرنے سے گولی چلنے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک، یعنی یہ قرآن کریم کے اندر جو بجلی کی چمک ہے، برق جس کو کہا جاتا ہے، جس کو میں نے دلائل کہا تھا، یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں کو۔ تم نے تو آنکھیں بند کی ہیں، تمہاری نظریں ہی چلی جائیں، پھر کھولو گی بھی تو کچھ نظر نہیں آئے گا، تمہارے سب کچھ کو بسم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلما اضاء، یہ ان لوگوں کا حال